بچوں کو نام لگا دیا جاتا ہے اور بچوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے. اس وجہ سے ان پہ ظلم کیے جاتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، بلکہ ان معصوم بچوں پر حتیٰ کہ رسول کے مقدمات قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہے اور سزا بھی انتہا کی ہے. ایسی حرکت ہمارے احمدی معصوم بچوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے جس کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. بس جب اخلاقی گراوٹ اس حد تک چلی جائے، جب خدا تعالیٰ کا خوف دلوں سے بالکل ہی غائب ہو جائے، جب گھٹیا اور ذلیل حرکتوں کی انتہا ہونے لگے، تو پھر مظلوموں کی آہیں اور فریادیں اور پکاریں بھی اپنا کام دکھاتی ہیں. بس آج کل خاص طور پر پاکستان میں جو حالات ہیں جن سے ہم دیواں گزر رہے ہیں، اس حالت میں جیسا کہ میں اکثر پہلے بھی کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اپنی دعاؤں کا محور صرف اور صرف ہمیں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ترقی کو بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جلد پکڑ کرے جو خدا اور اسلام کے نام پر ظلموں کی انتہا کیے ہوئے ہیں. خدا، اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ان دعاؤں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو ان میں سے نیک فطرت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ زمانے کے امام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانے والے بنے. ہمارے مختلف پروگرام جو MTA پر آتے ہیں، ان میں سے جو لائیو پروگرام ہیں، ان میں کئی کالر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حقیقت کو سمجھ کر پھر بیعت بھی کر لیتے ہیں. بس یہ نہیں کہ مسلمانوں میں سے اکثریت اس فساد اور ظلم کا حصہ ہے، لیکن یہ بہرحال ہے کہ ایک اکثریت خوف اور لا علمی کی وجہ سے احمدیت کے پیغام کو سمجھنا نہیں چاہتی، یا اگر سمجھتی ہے تو ملکی قانون کی وجہ سے خوف زدہ ہے، اور ملکی قانون ملا کے خوف سے احمدی کو عام شہری کے حقوق دینے کو بھی تیار نہیں. قانون کی حکمرانی نہیں ہے بلکہ ملا کی حکمرانی ہے. آج کل ملا نے کم علم مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ نعوذ باللہ احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق صادق تمام نبیوں کے حلل میں، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ خود مقابلہ کرنے کے لیے. اور آپ علیہ السلام نے اپنے دلائل و براہین سے دنیا کے منہ بند کیے ہیں. اسلام پر حملے کرنے والوں کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اب کھڑے ہو گئے. آپ نے دلائل و براہین سے نہ صرف اسلام پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والوں کو روکا، بلکہ انہیں پھر پسپا کیا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان دلائل و براہین کے ساتھ دشمن پر اس طرح حملہ آور ہوئے کہ اس کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا. آپ علیہ السلام کو الہام ہوا کہ کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کل برکۃ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم، یعنی کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا
اور یقیناً باطل بھاگنے والا ہی تھا۔ ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، بس مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی۔ یہ الہامات اور اس کے ساتھ فارسی اور اردو کے اور الہامات بھی ہیں، انہیں بیان فرمانے کے بعد اب اپنی کتاب تریاق القلوب میں فرماتے ہیں کہ ان تمام الہامات میں یہ پیش گوئی تھی کہ خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے اور میرے ہی ذریعے سے دین اسلام کی سچائی اور مخالف دینوں کا باطل ہونا ثابت کر دے گا۔ سو آج وہ پیش گوئی پوری ہوئی، کیونکہ میرے مقابل پر کسی مخالف کو تاب و توان نہیں کہ اپنے دین کی سچائی ثابت کر سکے۔ میرے ہاتھ سے آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور میری قلم سے قرآنی حقائق و معارف چمک رہے ہیں۔ اٹھو اور تمام دنیا میں تلاش کرو کہ کیا کوئی عیسائیوں میں سے یا سکھوں میں سے یا یہودیوں میں سے یا کسی اور فرقے میں سے کوئی ایسا ہے کہ آسمانی نشانوں کے دکھلانے اور معارف اور حقائق کے بیان کرنے میں میرا مقابلہ کر سکے۔ میں وہی ہوں جس کی نسبت یہ حدیث سیاہ میں موجود ہے کہ اس کے عہد میں تمام ملتیں ہلاک ہو جائیں گی مگر اسلام کہ وہ ایسا چمکے گا جو درمیانی زمانوں میں کبھی نہیں چمکا ہوگا۔ بس اسلام کی خوبصورت تعلیم آج دنیا میں ہمیں آپ علیہ السلام کے ذریعے سے پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ آج آپ کی جماعت ہی ہے جو باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ ایک نظام کے ماتحت خلافت کے سائے تلے